کچھ لوگ ہماری زندگیوں میں اس طرح سے سما جاتے ہیں کہ ان کی موجودگی یا غیر موجودگی میں ہمیں ارد گرد کی چیزوں کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر بھی کنفیوژن سی ہو جاتی ہے کہ کہیں وہ شخص ہر طرف تو نہیں ہے، کہیں بارش میں تو نہیں ہے، کہیں ہوا میں تو نہیں ہے، یا کسی کے آنچل کی کوئی خوشبو آئے تب بھی احساس ہو جاتا ہے کہ شاید اس کی ہو۔ شاعر یہ پوچھتے ہیں کہ شبنم ہے کہ دھوکا ہے کہ جھرنا ہے کہ تم ہو، دل دشت میں ایک پیاس تماشا ہے کہ تم ہو۔ ایک لفظ میں بھٹکا ہوا شاعر ہے کہ میں ہوں، ایک غیب سے آیا ہوا مصرع ہے کہ تم ہو۔ کیا خوبصورت شعر ہے، اس کو آپ دوبارہ سنیں۔ ایک لفظ میں بھٹکا ہوا شاعر ہے کہ میں ہوں، ایک غیب سے آیا ہوا مصرع ہے کہ تم ہو۔ جب شاعر کسی مصرع، کسی خیال میں پھنس جاتے ہیں یا کوئی لائن لکھتے ہیں تو ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کا دوسرا مصرع لکھ کے مکمل کیا جائے۔ وہ اس پر سوچتے ہیں، بہت سوچتے ہیں، اور جب وہ مصرع آ جاتا ہے تو ایک خوشی کی کیفیت آ رہی ہے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ مصرع آیا ہے یا تم آئے ہو، ایک غیب سے آیا ہوا مصرع ہے کہ تم ہو۔ دروازہ بھی جیسے میری دھڑکن سے جڑا ہے، دستک ہی بتاتی ہے پر آیا ہے کہ تم ہو۔ ایک دھوپ سے الجھا ہوا سایہ ہے کہ میں ہوں، ایک شام کے ہونے کا بھروسہ ہے کہ تم ہو۔ سچ اے نائس کمپلیمنٹ، میرا نہیں خیال اس سے بہتر کمپلیمنٹ آپ دے سکتے ہیں۔ ایک دھوپ سے الجھا ہوا سایہ ہے کہ میں ہوں، ایک شام کے ہونے کا بھروسہ ہے کہ تم ہو۔ تم ہو، شام ہو ہی جائے گی۔ میں ہوں بھی تو لگتا ہے کہ جیسے میں نہیں ہوں، تم ہو بھی نہیں اور یہ لگتا ہے کہ تم ہو۔ تم ہو بھی نہیں اور یہ لگتا ہے کہ تم ہو۔ تم ہو۔ اس کو غزل پڑھتے پڑھتے تو میں خود پڑھ سلو ہو گیا۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی غزلیں سننے کے لیے دوبارہ کو سبسکرائب کرتے ہیں، بیل آئیکن پریس کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔